الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید اور مؤثر عمل ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے الحمدللہ ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری عبادات مقبولیت کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارا ذکر کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول اور منفرد عمل ہے۔ تو اس عمل سے ہمیں بالکل بھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص اس وقت جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ہیں، تو ان کو بھی ضرور سرچ کیا کریں اور وزٹ کیا کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اور اس میں بے شمار وظائف بھی میں نے الحمدللہ ڈالے ہیں، تو آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور خیریت اقبال بابا؟ اللہ کا شکر۔ 2 مسئلے اقبال بابا۔ نام بتائیے۔ ہاں، روبی سلطانہ بول رہی ہے انڈیا سے۔ جن کا محمد عمیر کا جو مسئلہ، ہاں محمد روبی سلطانہ، محمد عمیر کا جو مسئلہ تھا وہی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ میں، تو چاند کی جو 15 تاریخ ہے تو اس کے بعد میں ہر ہفتے اور منگل کے دن ڈالنا ہے تعویذ؟ ہر منگل اور ہر ہفتے کو کوشش کریں زوال کے وقت میں بنائیے گا، اور مغرب سے پہلے قبرستان میں گاڑنے کا ہے۔ اچھا، ایک ساتھ نہیں بنا سکتے کہ اقبال بابا؟ نہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اس میں ہدایت نامہ ہے، پوری ویڈیو دیکھیں گی تو آپ کو انشاءاللہ ایک چیز کا سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، جیسا مرد لوگ نہیں رہتے نا وہ ٹائم پہ، اس وجہ سے بول رہی تھی۔ نہیں، وہ قبرستان میں گاڑنے کا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، اس کو پابندی سے ویسے ہی کیجئے جیسا میں نے ویڈیو میں بتایا ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ نہیں، میری بہن کا استخارہ کروانا۔ نام بتائیے بہن کا۔ اقرا عروج۔ اقرا عروج کی امی؟ صوبیہ بیگم۔ صوبیہ بیگم؟ ہاں جی، ہاں۔ ٹھیک ہے، کیا استخارہ ہے؟ اچھا، رشتہ ہے، ان کا نام بتائیے۔ لڑکی کا نام ہے سیف علی۔ سیف علی۔ ان کی امی؟ والدہ سمینہ تصدق۔ سمینہ تصدق ان کے شوہر کا نام ہوگا شاید، ہے؟ ہاں جی، ہاں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ جی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
हाँ वालेकुम अस्सलाम इकबाल बाबा, इंडिया से रूबी बोल रही हूँ। मैं पिछले बार आपको बोली थी इकबाल बाबा जी। कि मैं बिरयानी का चूड़ी का जो कंगन होते हैं ना हाथ में पहनने के, उसका बिजनेस शुरू कर रही, तो दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा? आप जवाब नहीं दिए थे पिछले बार। मैंने आपको शायद बताया था या भूल गया, बिरयानी का काम बेहतर आ रहा था आपका, बिरयानी का काम नहीं कीजिए, बताओ फिर। बिरयानी का अच्छा, कीजिए बिरयानी। इंशाअल्लाह। हाँ, चलो ठीक। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी मेरा एक मसला है, वो ना। क्या बताइए, मसला बताइए, पहले नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम लाइबा है। लाइबा, आपकी अम्मी? मेरी अम्मी का नाम है सकीना माई। सकीना माई, मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी दादी और फुप्पो हमसे बेवजह लड़ती रहती है। अच्छा, फुप्पो भी लड़ती हैं और दादी भी लड़ती हैं? जी। मैं बताता हूँ बहुत आपको, करती हैं। नहीं लड़ेंगी इंशाअल्लाह। मैं वजीफा बताता हूँ, उसको पाबंदी से पढ़िएगा, अल्लाह तबारक ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा सही, मैं मस्कत में रहता हूँ जी। मसला जिनका है उनका नाम बताइए। मसला मेरा खुद का है, मेरा नाम अब्बास है। अब्बास, आपकी अम्मी? अम्मी का नाम ऐसल मई। क्या नाम है? ऐसल मई। समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसल मई। ऐसल माई? यस सर। ऐसल, ऐसर या ऐसल? ऐसल लाम। लाम है, ऐसल माई। यस सर। जी, क्या मसला है? सर हमारा कारोबार में बस रुकावट आ जाता है। हमारा पहले बहुत कारोबार था, अभी बहुत कारोबार डाउन है। हमारा मसला क्या है नसीब में? मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह। बस भाई आपको जवाब देते हैं, वजीफा भी बताते हैं, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। बाबा साहब, मैं आसिया बात कर रही हूँ सांगड़ से। आसिया, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। ये मसला मेरी बहन और भाई का है। अम्मी का नाम है शहनाज फातिमा। शहनाज फातिमा। और बहन का नाम है आमना बीबी। क्या नाम है? आमना बीबी। आमना बीबी? जी। अच्छा, आमना का मसला है? जी, आमना बीबी और ताहिर रशीद। ताहिर रशीद। अम्मी का नाम शहनाज फातिमा। मसला क्या है? जी जी, मसला ये है कि बाबा साहब इनका ना कहीं पे भी दोनों का रिश्ता हो नहीं रहा। और आपसे पहले भी जिक्र हुआ था, फिर आपने वज़ाइफ वगैरह दिए थे और रिज़्क़ के लिए भी आपने वज़ाइफ दिए थे और तावीज़ात वगैरह भी लिए थे। तो रिज़्क़ का तो अल्लाह का शुक्र है हो गया, सारा सेटिंग में आ गया मामला, मगर ये रिश्ते वगैरह का कहीं पे सेटिंग मैं दोनों का चेक करके बताता हूँ। अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकतें मजीद अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। रिश्ते के लिए दोनों का बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। मेरा नाम। जी। आपकी अम्मी का नाम बताइए, आपका मसला है तो। नाज बीबी। नाज बीबी, ठीक है। क्या मसला है सलीम भाई? मसला ये है कि हमारा कारोबार अभी बंद हो गया है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मकरान से। मकरान से। अल्लाह तबारक ताला आपके रिस्क के लिए अच्छे असबाब मुहैया फरमाए। प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह, वजीफ़ा बताते हैं आपको, हिसाब भी लगाते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद मिनहाजुद्दीन अंजम नाम है मेरा। क्या नाम है? मोहम्मद मिनहाजुद्दीन अंजम। मोहम्मद मिनहाजुद्दीन अंजम। अंजुम। जी। वालिदा का नाम मेराज बेगम। लाल बेगम? मेराज बेगम। मेराज बेगम। कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से? हाँ जी। अच्छा, क्या फरमा रहे हैं मिनहाज भाई? अर्ज ये है कि मैं ना बीमार रहता हूँ। अल्लाह पहले मैंने दिल का वाल डलवाया। अच्छा। उसके बाद इंसान हो गया, अब मेरी जुबान जो है वो खराब हो गई है। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह, वजीफा बताते हैं आपको। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बाबा सही कैसे है?
اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ سر میں پہلے آپ سے کال کیا تھا، میرا کرزن کا لڑکا ہے محمد جاوید. محمد جاوید. مسقط میں کام کرتا ہے ہمارے ساتھ میں. اس کے بھی کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے جاتا ہے. جاوید کی ماں کا نام بتائیں. زورا مائی. زورا مائی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی عبدالرؤف بول رہا ہوں تالاگان سے. جی عبدالرؤف بھائی، آپ کا مسئلہ ہے. امی کا نام بتاؤ. جی مریم بی بی. مریم بی بی. دکان کا مسئلہ ہے، دکان نہیں چل رہی ہے. کس چیز کی دکان ہے؟ ہماری ہے پکوڑوں کی دکان ہے. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہے، حساب بھی لگاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں زویا اختر بات کر رہی ہوں. سید زویا اختر بات کر رہی ہوں انڈیا سے. زویا اختر. سید زویا اختر انڈیا سے. جی امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام سید ریشما ریاض حسین. مسئلہ آپ کا ہی ہے؟ جی نہیں سر، مسئلہ میرے بھائی کا ہے. سید محمد انس. محمد انس کی امی ریشما. سید ریشما ریاض حسین. کیا مسئلہ ہے انس کا؟ جی میرے بھائی کی ایج ہو گئی ہے 25 اور روزی کی تکلیف ہے. اس کا آلریڈی ابو ظہبی میں ہو گیا ہے سلیکشن، لیکن جو باقی کے جو ان کے ساتھ تھے نا وہ سب کا آ گیا، لیکن میرے بھائی کی روزی کا رستہ کھول نہیں رہا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو حساب لگا کر وظیفہ بھی بتاتے ہیں اس کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز سنتی رہیں گی یا مسئلہ بیان فرمائیں گی؟ جی آپ نے پروگرام روحانی دنیا میں کال کی ہے، کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے. جی میری بہن کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. فوزیہ. فوزیہ کی والدہ. وجاہت. مسئلہ شہناز. شہناز. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ اپنی کال ہی سن رہی تھیں، اپنی آواز. بہرحال مسئلہ نہیں سن پائے ہم آپ سے کا. اور ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو اپنا اور امی کا نام بتائیے. جی میرا نام صبا ہے، صبا خلیل. صحیح ہے. اور میری امی کا نام ہے عذرا پروین. صبا خلیل اور عذرا پروین. جی ہاں، میرے دو مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک تو مجھے میری بیٹی ہے لیکن مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، یعنی دوبارہ سے میں کنسیو نہیں کر پا رہی. اچھا ایک بیٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے اور میں دوبارہ کنسیو نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں میرے لیے کاروبار ٹھیک رہے گا یا پھر میں جاب کی طرف جاؤں؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی ضرور بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور 1 مہینہ پہلے نا میں نے سائرہ بنت حلیمہ کے بارے میں پوچھا تھا، رشتے کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ نظر بد ہے اور اس لیے یہ جو ہے نا سارا کام رکا ہوا. اور آپ نے 266 مرتبہ یا لطیف یا اللہ وہ بتایا تھا، تو ہم عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے تھے. آپ نے کوئی نماز کا نہیں بتایا تھا. صحیح اور ہے. دوسرا وہ سورہ قلم کی جو 2 آخری آیتیں وہ 5 دفعہ پڑھنا. بالکل 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 صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہوگا کہ تعویذ بھی منگوا لیجئے گا رشتے کے لیے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کے بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوابات بھی بتاتے ہیں. آپ کے وظائف بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لکھوائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں
وظائف لکھ سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQ TV کے نام سے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک بھی ہے, اس پہ بھی وزٹ کیا کریں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. کچھ کالز مزید پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. رمضان بول رہا ہوں راولپنڈی سے. رمضان جی سر, رمضان بول رہا ہوں سر. میرا ایک ہی بیٹا ہے, وہ بے روزگار ہے, جہاں بھی جاتے ہیں. جی سر. نہیں, مجھے آپ کی آواز نہیں آ پا رہی. محمد رمضان. جی جی, میرا ایک ہی بیٹا ہے, ہم جہاں بھی جاتے ہیں اس کو روزگار نہیں مل رہا. اچھا, بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا, تو بیٹے کا نام بتائیے. جی, محمد احتشام. محمد احتشام کی والدہ رخسانہ بی بی. رخسانہ بی بی. جی جی, یہ دیکھیں سر کوئی بندش تو نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں, پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں محمد سلیم. محمد سلیم. سلیم. جی. امی کا نام؟ ناز بی بی. ناز بی بی. میری بہن کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. دردانہ. رخسانہ نہیں, دردانہ. دردانہ. جی. ان کی امی کا نام ناز بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, یہ بیمار رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جوابات کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے تاکہ آپ وظائف لکھ سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. محمد عمیر بن روبی سلطانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کسی کے چکر میں ہے, اور تعویذ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے انڈیا سے کال کی کہ میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے نفرت کا تعویذ ڈالا ہے, تو یہ تعویذ بنانے کی پوری میں نے ہدایت اس میں جس طرح ویڈیو میں بتائی ہے بالکل اسی طریقے سے بنائیے گا, اور کوشش کریں کہ زوال کے وقت میں بنا لیں, اور مغرب سے پہلے ہر منگل اور ہفتے والے دن مغرب سے پہلے قبرستان میں گاڑنا ہے. 2 قبروں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں گاڑ دیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہیرا میری بہن, آپ نے اقرا عروج بن صوبیہ اور سیف علی بن سمینہ کے رشتے کے متعلق پوچھا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے. لائبہ بنت سکینہ میری بہن, آپ نے فرمایا کہ دادی اور پھپھو بہت ناراض ہوتی ہیں, بہت آپ کے خلاف باتیں کرتی ہیں. رب کریم کرم فرمائے. سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. پڑھ کر دعا کریں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے اور ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی. عباس بن ایسل مائی میرے بھائی, آپ نے مسکت سے کال کی, فرمایا کاروبار بہت کم ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم بھی کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور 1 مرتبہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں اور 4 اگربتی لے کر ان پر دم کر کے صبح کو اپنی دکان میں جلایا کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. آسیہ میری بہن, آپ نے آمنہ اور طاہر رشید بن شہناز فاطمہ کے رشتے کے متعلق پوچھا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بہت جلد رشتہ ہو جائے گا. وظائف جو رشتے کے لیے بتائے گئے تھے وہ پڑھتے رہیے گا. اچھا, روزگار کا ہم نے فرمایا کہ روزگار لگ گیا ہے مگر وظیفہ جاری رکھیے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق کے لیے یا کسی کام کے لیے کوئی وظیفہ بتاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا تو لوگ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں. وظیفہ نہیں چھوڑنا
چھوڑنا چاہیے. ذکر ہے اللہ کا اور یقینی طور پر الحمدللہ کام بھی بنتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. محمد سلیم بن ناز بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار بند ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 232 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بنیں گے. محمد منہاج الدین انجم بن معراج بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، رب کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کو بیماری ہے، طبعی طور پر جسمانی طور پر بیمار ہیں. یا شافی الامراض 391 مرتبہ 391 عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. آپ نے فرمایا کہ دل کا مسئلہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا. محمد جابر بن زہرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ رزق میں برکتیں نہیں ہیں، رب کریم رزق میں برکتیں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. عبدالرؤف بن مریم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دکان ہے چلتی نہیں ہے، رب کریم برکت عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ واقعہ عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں اور ساتھ میں 4 اگربتیوں پہ دم کر کے صبح میں جب دکان کھولیں اپنی دکان پہ جلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. زویا میری بہن آپ نے محمد انس بن ریشمہ کے متعلق پوچھا کہ ان کا ابو ظہبی جانے کا کام ہو گیا تھا، ان کی پوری ٹیم اور بھی دوست یار تھے، سب کا ہو گیا، ان کا نہیں ہوا ہے. رب کریم آسانی عطا فرمائے، مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. بھائی کو بولے عشاء کی نماز کے بعد 203 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد سفر ہو جائے گا. فوزیہ بنت شہناز کے متعلق جو سوال تھا، سوال تو ہم نہیں سن پائے، بہرحال مسئلہ نام کی وجہ سے ہم نے حساب نکال لیا ہے کہ علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے ان کے اوپر، اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. صبا میری بہن آپ نے اپنی امی کا نام عذرا پروین فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹی ہے، اس کے بعد اولاد نہیں، رب کریم آپ کو مزید اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا. اور ساتھ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 93 مرتبہ 93 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد کرم ہو جائے گا. سائرہ بنت حلیمہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ بتایا تھا، وہ پڑھ رہی ہیں، وظیفہ ضرور پڑھیں. ساتھ میں نے تعویذ بھی بتایا تھے، ان کے اوپر اثرات کا بھی معاملہ تھا، تو اس کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور اثرات کا معاملہ ابھی بھی ہے تو وظیفہ کم سے کم 3 مہینے جاری رکھیے گا. محمد احتشام بن رخسانہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ بیٹے کا روزگار نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. احتشام کو بولے عشاء کے بعد 850 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. دردانہ بنت ناز بی بی کے متعلق جو سوال کیا ہے کہ بہن بہت بیمار رہتی، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ایک تو تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں، اور مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے سسر کا پوچھنا ہے، وہ نا کام نہیں کرتے اور نام گھر کیا میں ہے بھی سسر کا لڑتے نام رہتے ہیں. بتائیے.
جی ससुर का नाम बताइए। नजीर, सिद्दीक, मोहम्मद नजीर, और वालदा का नाम है जैनब बीबी। अच्छा, उनकी अम्मी जैनब बीबी काम नहीं करते ये? काम नहीं करते, घर में बच्चों के साथ भी लड़ते हैं, बीवी के साथ भी लड़ते हैं, और अब कहते हैं मैंने बाहर के मुल्क से दुबई चले जाना है, तो क्या वो जाएंगे? मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, मैं बताता हूँ। अल्लाह तबारक ताला आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? हेलो, कौन है हमारे साथ? मैं आरिफ हूँ। आवाज मुझे सही नहीं आ रही है। मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा, मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, तो मेरे को जो अम्मी का नाम क्या है आरिफ भाई? मेरे अम्मी का नाम है कुलसुम अख्तर। कुलसुम अख्तर। कुलसुम अख्तर। और किसी लेडीज के बारे में पता लगाना है। उनकी वालिदा का नाम है नीलोफर और उनका नाम है फरजाना। इस मामले में मुझे बात करनी है आपसे। क्या करवाना है? इस मामले में पता करवाना है मेरे साथ हो क्या रहा है। नहीं, नीलोफर के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है? नहीं, असल में हम चारों एक साथ ही हैं, पंचायत चल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह की पंचायत चल रही, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मेरा कहने का मकसद ये है, वो लेडीज मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो ये फरजाना नाम की औरत। मेरे नंबर्स चलेंगे प्रोग्राम में, चल भी चुके होंगे, आपने शायद लिख लिए हों, उस पर रब्ता कीजिएगा। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें तफसील बहुत चाहिए होती है, और इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि इतना वक्त नहीं होता कि हम आपसे तफसीलन सारे मामलात देख पाएँ। तो मेरे नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा इंशाअल्लाह, और फिर आपको जवाब देते हैं। अल्लाह तबारक ताला आसानी अता फरमाए। अगले कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रूबीना शाहीन बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का तीसरा और लास्ट सेगमेंट है। आपको पता है तीसरा और लास्ट सेगमेंट जब आता है तो हम आपके लिए एक इसमें आज़म निकालते हैं एक नाम का, और आज का इसमें आज़म है बहनों के लिए, और नाम है आसिया। आसिया के आदाद हैं 76। इसके लिए रब्बे करीम के दो सिफाती नाम या वदूदु या मुबदिउ, या वदूदु या मुबदिउ, ये पढ़ना कितनी मरतबा है? हमेशा की तरह नाम के जो आदाद होते हैं उसको डबल करके जब हम पढ़ते हैं रब अज़्ज़ व जल के सिफाती नामों को, तो वो हमारे लिए इसमें आज़म होता है। और जाहिर है कि जो नाम के अदद हैं जैसे 76 हैं, तो दो जो इसमें आज़म निकालेंगे, दो रब अज़्ज़ व जल के सिफाती नाम निकालेंगे, उनकी तादाद भी 76 ही होनी चाहिए, फिर ये जाकर इसमें आज़म बनेगा। और इसमें आज़म के मुताल्लिक़ उलमाए ने बहुत कुछ लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल के इसके पढ़ने से बेशुमार बरकतें होती हैं, बंदा हादसात से महफूज रहता है, रिस्क में बरकतें होती हैं, परेशानियाँ रब अज़्ज़ व जल अपने ज़िक्रुल्लाह की बरकत से दूर फरमाता है। और सबसे बड़ी फ़जीलत यही है इसमें आज़म पढ़ने वाले की, जितनी देर में वो इसमें आज़म पढ़ता रहता है उस वक्त तक रब अज़्ज़ व जल के ज़िक्र में मशगूल रहता है, और ज़िक्रुल्लाह करने वाले लोग ही दुनिया में ज़िंदा हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें खूब खूब ज़िक्रुल्लाह की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। कुछ सवाल हैं, मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं मसद कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, साजिद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। साजिद भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मैं मिसेस मेरी का मसला, उनका नाम है गुलाम आयशा। गुलाम आयशा की अम्मी बख्त बानो। बख्त बानो, मसला क्या है? मसला ये है कि इस तरह अपना सुइयां नहीं चुभती जिसमें दर्द होता है, जी जी, ऐसा हर टाइम महसूस होता है, और पीछे कमर में मुझे बहुत जो है पिछले सर की कमर तक बहुत पेन होती है सर। अच्छा, जिस्म में दर्द होता है और ख़ास तौर पर सर से कमर की तरफ से बहुत होता है जी, और जैसे सुइयां चुभती है ना जिस्म में। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम शिफा अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा जी, मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी बाबा जी, मेरी बेटी है, उसको कोई पीरियड का मामला है, तकरीबन 3 महीने 4 महीने उसको पीरियड। बच्ची का नाम बताइए। बच्ची का नाम है रुबाब, उसकी वालदा का नाम है सफिया। तो बाबा जी
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو تھائرائڈ ہے، دوائیاں بھی بہت کھلا دی ہیں لیکن کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. کیا نام ہے؟ سہیل بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی سہیل بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. مسئلہ سر میری وائف کا بھی اور والدہ دونوں کا ہے. نام بتائیے. والدہ کا نام ہے رفت بی بی. رفت بی بی. اور نانی کا؟ والدہ ان کا نام ہے مفید النساء. مفید النساء. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ابھی ان کا آپریشن وغیرہ بھی کروایا لیکن کوئی ٹھیک نہیں ہے. اللہ صحت دے. دوسرا کیا فرما رہے ہیں وائف کے؟ دوسرا اب میری بیوی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کا نام ہے اسما بی بی. صحیح ہے. ان کی امی؟ نصرت بی بی. نصرت بی بی. ان کا کیا؟ یہ بھی بیمار کا بیمار؟ جی میری بیوی کا تقریباً 9 ماہ سے پیچھے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اپنا دماغ کا کوئی دوائیاں کھا رہی ہے، انجیکشن لگ رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر کینسر بتا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا. اللہ آسانی عطا فرمائے، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میری بہن کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. فوزیہ. کیا نام ہے؟ فوزیہ. فوزیہ. فوزیہ کی امی؟ شناز. شہناز. کیا مسئلہ ہے؟ اس کی اولاد نہیں ہے، 4 سال ہو گئے ہیں. اچھا 4 سال 6 مہینے ہو گئے. اچھا اس کے شوہر کا نام بھی بتائیے. وجاہت. شوہر کا نام کیا ہے؟ وجاہت. وجاہت کی امی؟ سونی. سونی. اچھا کتنے سال ہوئے؟ 4 سال. 4 سال ہو گئے. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے اور جوابات کی طرف چلتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. جو کالس آئی ہیں ان کے لیے وظائف لکھواتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے تاکہ آپ سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. محمد نذیر بن زینب کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بہت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کام نہیں کرتے اور اب بول رہے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. رب کریم کرم فرمائے. گھر کا کوئی بھی فرد 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور جب موقع ملے ان کو پلایا کریں. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات بھی خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا. انشاءاللہ تعالی ان کے ساری لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ کام میں بھی دل لگا لیں گے. محمد عارف بن کلثوم اختر. میرے بھائی آپ نے جو اپنا مسئلہ نیلوفر کے متعلق بتا رہے تھے وہ یقینی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا. میرے نمبرز نوٹ کر لیجئے گا. اس پر آپ بھلے واٹس اپ کر دیجئے گا مسئلے کا. انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا. یہاں دراصل اس طرح کے معاملات، ایک تو پیچھے لگ گیا یا پیچھے لگ گئی ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کوشش یہ کیا کریں کہ آن ایئر نہ جائے. کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے کہ کسی کے لیے آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ میرے نمبرز پہ پرسنل جو نمبر ہیں میرے چلتے ہیں پروگرام میں، ان پہ ضرور رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ اس کا حل بھی بتائیں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کو کلیئر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. ساجد میرے بھائی آپ نے غلام عائشہ بنت بخت بانو کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کو بہت تکلیف رہتی ہے، جسمانی طور پہ درد ہوتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. تعویذات پلانے کے لیے اور گلے میں ڈالنے کے لیے ضرور منگوائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. رباب بنت صفیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے ماہانہ سرکل کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کا بہت زیادہ تکلیف ہے، پریشانی. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. اس کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھے، پانی پہ دم کرے اور اس کو پیے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. سہیل میرے بھائی آپ نے والدہ کے لیے رفت بنت مفید النساء کے متعلق
متعلق پوچھا ہے کہ امی بیمار ہیں اور آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد بھی طبیعت اچھی نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے جسمانی معاملات ہیں، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم شفا عطا فرمائے. 12 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. دوسرا اپنے اسما بنت نصرت کے متعلق جو پوچھا ہے، ان کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. جب اسما کے تعویذ جائیں گے تو والدہ کے لیے بھی منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ ان کو بھی پلائیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. فوزیہ بنت شہناز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 4 سال ہو گئے اولاد نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، اور اولاد کا سبب بھی اسی لیے نہیں بن پا رہا. میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات منگوائیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور یا مصور یا اللہ 108 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. دعا کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت کم ہے. زندگی بخیر رہی تو کل پھر رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم، اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشانی مبتلا، اپنی رحمت سے نگاہ کرم فرما. اور اے رب کریم سب کے اچھے اچھے معاملات فرما دے. اے رب کریم سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.